السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے شعبان کے مہینے کی جو حقیقی فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور جو بعض مسلمانوں کی جانب سے اس مہینے میں غیر شرعی اعمال اور باطل عقائد پائے جاتے ہیں اس پر متنبہ کروں۔ ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے وہ یہ ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ بعض مہینے کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسا ماہ رمضان، ذوالحجہ، محرم اور شعبان وغیرہ۔ مگر ماہ شعبان کی فضیلت کو کچھ لوگوں نے اس قدر بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا کہ ان فضیلتوں کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلتیں کم نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفلی روزے رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے تھے اور دوسرے مہینے میں اس قدر روزے کیوں نہیں رکھتے تھے۔ تو اس بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، سنیے: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانٍ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالٌ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں یہ بتایا گیا کہ روزانہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ عَالِمٌ فِيهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، کہ تم میں رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہوتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور ہم جب ان کے پاس واپس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ،
کہ بندوں کے اعمال جمعرات اور پیر کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم کے اچھے برے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ یومیہ اعمال جو ہیں وہ فجر اور عصر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں، اور ہفتہ واری اعمال جو ہیں پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور بندوں کے سالانہ اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شعبان کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اور لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیوں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کے تعلق سے بتاتی ہیں کہ کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم اراه صائما من شهر قط اکثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل ایک ماہ کا روزہ رکھا، اور میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ محترم سامعین، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی میں اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ یہ تھی اس مہینے کی بابت فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ان غیر شرعی اعمال اور باطل عقیدے کی نشاندہی بھی کر دوں جو اس مہینے میں بعض مسلمان جو اعمال کرتے ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی 2 احادیث پیش کی جاتی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان فی صوم النصف منہ مزیۃ علی غیرہ، کہ 15ویں شعبان کا روزہ یعنی روزہ رکھنا دوسرے دنوں کے روزے رکھنے پر خصوصیت کا حامل ہے، خصوصیت اس کو حاصل ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللطائف المعارف میں یہ بات ذکر کی ہے، اور صاحب المنار نے یہاں تک کہا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا گیا ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث جو شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ اگر تم رمضان شعبان کی 15ویں رات کو کیا دن کو پاؤ تو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک شخص ہے ابو بکر بن عبداللہ العامری المدنی۔ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو محترم سامعین، شعبان کے دوسرے دنوں کو چھوڑ کر صرف شعبان کی 15ویں دن کو روزہ رکھنا اور اسے خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو دوسرے اعمال جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ 15ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جسے شب برات کی فضیلت کہتے ہیں، اس سلسلے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں ان تمام احادیث کے متعلق امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللطائف المعارف میں ذکر کیا ہے کہ اکثر محدثین نے ان تمام روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سابق مفتی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ساری احادیث ضعیف ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے 15ویں رات کو لوگ جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح حدیث یا قابل اعتماد حدیث منقول نہیں ہے جس سے اس رات کی کوئی خاص عبادت ثابت ہو۔ مثلا
صلاۃ البراء، لوگ اس رات میں 100 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک رکعت ہے جو 6 رکعت نماز ادا کرتے ہیں بعض لوگ، اس نیت سے کہ یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی اور ہماری عمر میں یعنی لمبی عمر ہو جائے گی، اور لوگوں سے ہم بے نیاز، مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس قسم کا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے، اور خاص دعائیں کی جاتی ہیں ان الفاظ کے ساتھ، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس قسم کی کوئی روایات، کوئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات سے متعلق عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو سال بھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جو فیصلہ کن رات ہے، وہ شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے، شعبان میں نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو لوگ انواع و اقسام کے کھانے کھلاتے ہیں، بناتے ہیں، اور پڑوسیوں میں، فقیروں مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور اس کھانے کو عشاء والدین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اپنے والد جو مرحوم یعنی جن کا انتقال ہو گیا ان کے نام سے، کوئی اپنے ماں کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس کے کوئی اصل منقول نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ صحابہ سے، اور نہ تابعین سے، اور بلکہ یہ عمل بدعت ہے، اور یاد رکھیے ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ اس رات کو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستانوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور قبرستان کو داغدودی اور روغن کیا جاتا ہے، یعنی پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کو روشن کیا جاتا ہے، قبروں پر پھولوں کی چادریں بچھائی جاتی ہیں، اور پھول ڈالے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ مردوں کی عید ہے۔ اعوذ باللہ، یہ کیسے باطل نظریات ہے، یہ کیسے باطل عقائد ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین، ہم کو ایک یہ مسلم قاعدہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی دین ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کو صحابہ نے کیا ہے اور صحابہ نے اور تابعین نے کیا ہے، وہی دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا کرے۔ ہم کو ہر قسم کی بدعات سے دور رہنا چاہیے، اور ہر قسم کے شرکی اعمال۔ آپ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو قرآن کا ارشاد بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم کو وہی چاہیے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو لیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس سے رک جائیں۔ دین میں نئی نئی بدعتیں جو ایجاد کر دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اس مہینے کی جو صحیح فضیلت ثابت ہے میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔